الله عنا يا غفور يا غفور. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضر محفل، پیارے ساتھیوں و دوستوں بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، علماء کرام، مشائخ وسام، عوام اہل سنت، عزیز بچوں، طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کا بے شمار کرم، اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل میں حاصل ہیں. پیارے ساتھیوں، یقیناً آنے بہت تاخیر ہوئی. مولانا کی وجہ تھی کہ بس میں حاضر ہو گیا، راستے سے میں موڑا نہیں، ورنہ فقیر کی عادت یہ ہے جب زیادہ دیر ہو جائے نا تو وہ راستے سے واپس چلا جاتا اور کہہ دیتا میری دیر ہوگی، مولانا میری طرف معذرت قبول کر لیجیے. یہ حقیقت ہے کر رہا ہوں. مجھے اصل میں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ سفر جو ہے تقریباً ہمیں یہ 5 گھنٹے کا پڑ جائے گا. راستے میں روڈز کا ٹوٹا ہوا ہونا اور یہ کہ گنے کی ٹرالیوں کا ہونا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. میں 3.5 گھنٹے کے حساب سے میں نکلا تھا. بہرحال الحمدللہ فقیر حاضر ہو گیا اور میری حاضری محض اور محض آپ لوگوں کی زیارت کرنا اور مولانا کو خوش کرنا تھا. اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کو زندہ سلامت رکھے اور خوش اور آباد رکھے. پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، ظاہر اب موقع تقریر کرنے کا نہیں ہے کہ میں کوئی باقاعدہ طور پر کوئی موضوع چھیڑ دوں اور میں تقریر شروع کر دوں. اب موقع میں اس کا نہیں پاتا ہوں. بیٹھے تشو کی مہربانی. میں تو فقط اتنی بات کروں گا کہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. میرے بھائی اب تھوڑی چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، وقت ہے ہی نہیں میرے پاس. علم کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وجميع وسلم نے فرمایا: لا خیر الا فی العلم، خیر تو علم ہی میں ہے. اور پیارے ساتھیوں، علم کے ساتھ رب العالمین نے ایک اور چیز بھی رکھی ہے انسان کے لیے، اور وہ ہے بھول جانا. اگر یہ نعمت اگر انسان کے لیے اگر نہ ہوتی تو انسان بڑا پریشان ہوتا.
کیونکہ اس میں خواہشات اور جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے. جو طوفان اور وہ جذبات جو ہیں وہ ملائکہ میں نہیں ہوتے، فرشتوں میں وہ چیز نہیں پائی جاتی. غور فرمائیے. علم کے اندر بھول جانا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر انسان نہ بھولے نا تو ہر چیز مکمل طور پر مستحضر رہے گی. آہستہ آہستہ ذہول ہوتا ہے نا، اور تو کبھی بھی غم جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا. غم ہمیشہ تازہ رہے گا اور انسان اپنے غم سے باہر نہیں نکل سکے گا. لیکن آپ نے مفید الطالبین میں یہ محاورہ پڑھا ہوگا، ہم نے بھی بچپن میں پڑھا تھا، آفت العلم النسیان. علم کی آفت جو ہے وہ بھول جانا ہے. وقت پر چیز کا یاد نہ آنا یہ بھی ایک آفت ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کس قدر ہے، اس بارے میں ایک مثال دیتا ہوں. صرف ایک بات کہتا ہوں، پھر میں بات کو بہت مختصر سے انداز میں ختم کروں گا. میں گھڑی دیکھ لوں گا، میں اپنی بات سے گھڑی رکھوں گا. 5:05 ٹھیک ہے، اور 15-20 منٹ میں چل بات ختم کر دیتے ہیں. پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں اس بات کو یوں سمجھاؤں کہ جتنی بھی آیات قرآنیاں آپ نے پڑھیں اور سمجھیں، ہر زمانے میں مفسرین آئے اور اس کی الگ توجیہ اور اس کو الگ رنگ میں پیش کیا ہے. اور اسی طرح میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالیہ کو الگ انداز میں الگ رنگ میں پیش کیا ہے. اور ہر شخص نے کوئی نہ کوئی اس میں نیا ایک نقطہ نکالا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت یا میں نے حدیث پاک کے مفہوم کو مکمل طور پر پیش کر دیا ہے. 1500 سال بیت گئے، بڑے بڑے دانشور اور علماء آئے اور وہ گزر گئے اور موجود ہیں. کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے حدیث مصطفیٰ کا مکمل مفہوم میں نے پیش کر دیا ہے. اندازہ کرو، جس نبی کے صرف ایک جملے کا مفہوم پوری امت مل جائے قیامت تک پیش نہیں کر سکتی ہے مکمل طور پر، اس نبی کے علم کی کیا شان ہوگی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. در کہتے ہیں موتیوں کو. گر میرے کریم سے قطرہ کسی نے، ہمارے امام کا کلام واقعی میں عجیب کلام ہے. گر میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. میرے بزرگ اس طرح نہ کرو، یہ آپ بیٹا آپ یہ اپنی عادت سے نہیں ہٹیں گے. یہ بزرگ ہیں اور بزرگ کیوں کی پرانی عادت ہوتی ہے. بیٹا آپ لوگ بیٹھ جاؤ. بیٹا میں واللہ اس کام کے لیے نہیں آیا، صحیح بات کہہ رہا ہوں. اب میری بات سنو، تھوڑی سی چند منٹ ہیں میرے پاس. بیٹا بس بزرگوار کرم فرمائے، مہربانی آپ عطا فرمائے. بس اب میں اب کوئی مہربانی فرمائے، کوئی کھڑا نہ ہو. چند منٹ ہے بات کرنے کی، وہ سارا اس میں گزر جائیں گے. پیارے ساتھیوں، علم جب زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے ایک ظرف چاہیے ہوتا ہے. بعض لوگوں کو کشف قلوب حاصل ہو جاتے ہیں مگر ان کا ظرف نہیں ہوتا، تو وہ اپنوں ہی سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کشف قلوب تو حاصل ہو گیا مگر وہ ظرف عطا نہیں ہوا.
وہ اپنوں ہی سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ظرف کے ساتھ ساتھ اس میں تصرف کی قوت بھی دی جاتی ہے، اور در حقیقت علم وہی ہے جو کہ تصرف کو لے کر آتا ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، انا آتی کا بہی، وہ تخت میں لے کر آتا ہوں۔ علم کے ساتھ ساتھ تصرف موجود ہے، علم کے ساتھ ساتھ تصرف موجود ہے۔ وہ علم جو کہ نگاہ مصطفیٰ سے پیدا ہوتا ہے اس میں ایک تصرف ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہماری سائنس نے بڑی بڑی چیزیں دریافت کر لی، بڑے بڑے معاملات ہو گئے، یہاں تک کہ زمین کا ایک حصہ جو ہے وہ جو کہ اس طرح اندر سے گردش کر رہا تھا اب الٹی طرف گردش کر رہا ہے، اور آج سن 1970 کے اندر بھی اسی طرح ہوا تھا، اور اب پھر ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں اب جناب یہ 20 سال کے بعد پھر ہوگا، اب وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا گھوم رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی گردش کے اندر جو ہے وہ جناب علی وہ ذرا سے 1 سیکنڈ سے بھی کم کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ایک چیز کو ناپنے کے لیے ان کے پاس آلات ہیں، ایک ایک چیز کو ناپ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کے گلیشیئر جو ہیں ان کے نیچے آہستہ آہستہ گرم پانی آ رہا ہے، جب وہ پگھلے گا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ آلات کے ذریعے سے ہیں، مگر یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ قیامت آئے گی، اور میرے نبی نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ اب جب زمین کی گردش کے اندر جب کمی اور زیادتی ہوگی تو یقیناً دن اور رات چھوٹی اور بڑے ہونے لگیں گے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہو جائے گا۔ جب گلیشیئر جس سے پگھلیں گے اور جناب علی پانی کا سمندر ایک جگہ کھڑا ہوگا تو مخلوق یقیناً ایک جگہ جمع ہو جائے گی، اور پھر دن 1 سال کا ہوگا، کیونکہ پوری زمین کے اوپر آبادی ہوگی ہی نہیں۔ ورنہ یہ کہا جائے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب علی 1 سال کا دن ہو، یہاں سورج ہے تو امریکہ میں رات ہے، امریکہ میں دن ہے تو یہاں رات ہے، کیسے ممکن ہے؟ ذرا سمجھو، یہ سب کا سب کچھ ہو رہا ہے، میرا رب کر رہا ہے۔ اس طرح مجھے میرے شیخ میرے مرشد غزالی زماں کی ایک بات یاد آتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے مگر زبان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے مگر زبان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، کاش کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہوتے۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، میرے آقا کا علم اور اس میرے آقا کی امت کا علم، اس بات کو بس میں چند جملوں میں چند ایک چیز میں پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو اختتام پر پہنچاؤں گا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، وہ میں علم غیب کی طرف نہیں جا رہا، میں دوسرے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، علماء کرام تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، حضرت قبلہ میاں صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، ان بھائیوں کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ اور حضرت صاحب تو تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، یہ تو میرے والد گرامی کے ساتھ ایک روحانی رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور بھی بہت سارے علماء میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن پیارے ساتھیوں، اب تو علماء سے ڈر لگنے لگا ہے، سچی بات کہتا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کی فکر کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اہل سنت میں انتشار الامان الحفیظ ہے، صحیح بات کہتا ہوں۔ بارہ فقیر نے تو اپنا بستر بوری الگ کر لیا بالکل، اور کثیر وہیں پر جاؤں گا جہاں شاگرد ہوں گے یا مرید ہوں گے، باقی لوگوں کے میں جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کسی کی فکر کچھ ہے، کسی کی فکر کچھ ہے۔ مولانا کی طرف آئے، مولانا ہمارے شاگرد ہیں، پیر بھائی بھی ہیں الحمدللہ۔ پیارے ساتھیوں، اب تو اہل سنت کا شرارہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اگلا بندہ جو بیٹھا ہے اس کے ذہن میں کیا کچھ تیار ہو رہا ہے۔
وہ ہماری بات کو کس رنگ میں لے رہا ہے. میرے ساتھیوں، میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود تم قرآن پڑھو، مجھے سناؤ. یا رسول اللہ انزل علیک وانا اقرأ علیک، حضور آپ پر نازل ہوا اور آپ کو سناؤں میں. میرے آقا نے فرمایا، ہاں اے عبداللہ بن مسعود میں چاہتا ہوں آج میں کسی اور سے سنوں. پیارے بھائیوں، صرف اس ایک جملے سے صوفیاء جو ہیں انہوں نے بہت سارے اپنے تصوف کے مسائل کو حل کیا ہے. ہاں اے عبداللہ بن مسعود میں چاہتا ہوں آج میں کسی اور سے سنوں. اس ایک جملے پر اگر میں چلوں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ میں بولتا رہوں گا، واللہ کہتا ہوں. اس میں وہ حدیث بھی آئے گی جو کہ بانسری بدری اور میرے آقا کانوں میں انگلیاں میرے آقا نے دی ہوئی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر سے نہیں کہا کہ تم مت سنو. پیارے ساتھی، وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے. اصل بات یہ ہے کہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، اس وقت سے ڈرو جب عالم دین بغیر تیاری کے بیٹھا ہوں، واللہ کہتا ہوں بغیر سوچے سمجھے بیٹھا ہوں. ابھی آ کے قرآن پاک میں آیت ذہن میں خیال آیا، نکالی ہے، اور جب ایسا معاملہ ہو جائے نا تو پھر وہ لامحدود بولتا ہے. تیاری ہوتی ہے تو تیاری تک بولتا ہے. صحیح کیا ہے، پھر تیاری تک بولتا ہے. بہرحال پیارے بھائی، بات کو مختصر کرتا ہوں. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا آج میں چاہتا ہوں. انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ رب العالمین نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے پیارے ساتھیوں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا. اس نے آپ کو چرو کر لگایا. آپ نے اوپر تو دیکھا تو میرے آقا حضور علیہ السلام سامنے جلوہ گر ہیں اور آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپ ٹپ جاری ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ اور وقت کیسا ہوگا جب کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے محبوب ہم آپ کو ان تمام پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے. اب کیا ہوا؟ تمام پر گواہ میرے آقا. اب آقا کی گواہی کس طرح ہوگی اس بات پر بس یہ بات پیش کر رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام سے رب العالمین فرمائے گا کیا آپ نے تبلیغ کی تھی اپنے قوم کو؟ پر عذاب الہی آیا تھا نا، یا اللہ میں نے تبلیغ کی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا آپ بتلائیے آپ کے پاس دائی آیا تھا؟ وہ مکر جائیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی دائی آیا ہی نہیں، تھجو انکار کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، زمان سے غلط نکل رہا ہے. غرق ہونے کی بات بھی کر رہا ہوں، پھر بھی تھکاوٹ ہے نا، ابھی بھی سفر سے اتنا ہوں 5 گھنٹے کا سفر کر کے لیے. اور پیارے ساتھی اس رات فیصل آباد میں تھا اور صبح 4 بجے وہاں پر سے آیا ہوں، یعنی کہ 4 بجے لیٹا ہوں اور صبح 6 بجے پھر اٹھ گیا ہوں، 6:30 بجے، 6:15 بجے. اس کے بعد اٹھا ہوں تو پھر وہ معاملات لوگ فہرست لے کر کھڑے ہوئے تھے، بہت سارے کام مولانا اکرم ہمارے ساتھ تھے، یہاں تک کہ 12:15 بجے جو آخری جواب میں نے اپنے بھائی سے جو بات کی، چھوٹے بھائی سے یونیورسٹی کے معاملات کے بارے میں، اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، اس لیے داخل ہو گئی، ذہن تھکا ہوا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم آئے گی، رب العالمین فرمائے گا اے نوح آپ نے تبلیغ کی؟ یقیناً یا اللہ میں نے تبلیغ کی. ان کی قوم سے پوچھا جائے گا، وہ انکار کر دیں گے یا اللہ نہیں ہے پروردگار ہمارے پاس کوئی آئے نہیں. جب انکار کریں گے رب العالمین نوح علیہ السلام سے فرمائے گا اے نوح تم گواہ پیش کرو. وہ عرض کریں گے یا اللہ امت محمدیہ میری گواہی دے گی. امت محمدیہ میری گواہی دے گی. اس وقت پر اے لوگوں آپ لوگ گواہی دو گے سیدنا نوح علیہ السلام کی صداقت پر،
ان کی سچائی پر آپ کی گواہی چلے گی، اور آپ کی گواہی قرآن مجید اور میرے آقا کے فرامین عالیہ کی بنا پر ہوگی۔ یعنی جو بھی ایسی امتیں ہیں کچھ میں انکار کا عنصر پایا جائے گا، مگر بات صرف دیکھنی یہ ہے کہ امت محمدیہ پر کون گواہ بن کر آئے گا۔ اے محبوب آپ تو تمام پر گواہ ہیں، اور حضور کی اس امت پر گواہ کون ہوگا؟ اب دیکھیے، غور کیجیے، میرے آقا کی اس امت پر گواہ رب العالمین نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم عادل، اچھی، بہترین امت ہو۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں تاکہ جلدی بات سمجھ آ رہے ہیں۔ تم لوگوں پر گواہ ہوگے، شہداء علی الناس، تمہاری گواہی لوگوں پر چلے گی، سابق قوموں پر تمہاری گواہی چلے گی، لیکن وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنیں گے۔ یعنی ہمارے اوپر کسی اور کی گواہی نہیں آئے گی، حضور علیہ السلام ہمارے اوپر گواہ بنیں گے۔ اور اس امت میں کوئی بھی شخص جو ہے میرے آقا کا انکار نہیں کرے گا کہ کوئی داعی آیا یا نہیں آیا، اور انکار نہ کرنے کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ان میں سے ایک دو وجوہات پیش کر کے بات ختم کروں، ذرا توجہ فرمائیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بندے ہوں گے جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، اگر کوئی میرے آقا کے خلاف گواہی دینے کھڑا ہوگا نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو یہ 70,000 اور ہر 1000 کے 70,000 یہ تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ جھوٹ بول رہا ہے یا اللہ؟ یہ اور یہ امت دعوت کی بات ہے، کوئی کھڑا اگر ہوگا تو امت اجابت کے یہ افراد کھڑے ہو جائیں گے، اور باقی ہم جیسے گناہگار بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا وہ منظر وہ پہلے دیکھ چکے ہیں، کیونکہ پہلا جو منظر آئے گا شفاعت کبریٰ کا، وہ منظر تو وہ ہوگا جبکہ سب کے سب اہل معاشر میرے آقا کی بارگاہ میں بالآخر حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ میدان معاشر کو برپا کروائیے، میدان عدل کو رکھوائیے، ہمیں اس تمازت سے سورج کے سوانے آنے پر ہم لوگ تنگ ہیں، عاجز آ چکے ہیں، کرم فرمائیے۔ تو میرے آقا آگے بڑھ کر اور جنت کے دروازے کے قریب جا کے میرے آقا سر بسجود ہو جائیں گے، اور اس وقت رب العالمین فرمائے گا، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد عربی اپنے سر قبول فرمائیے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کو شفاعت کا اذن عام دیا جائے گا۔ ابھی میدان میں محشر تو ہوگا، مگر یہ کہ وہاں پر ابھی میدان عدل جو ہے اور تنازع قائم نہیں کیا گیا ہوگا، اس کے لیے آئیں گے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، علماء حیران بیٹھیں گے کیسی بات کر رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوگا نا، نیزے پر سورج ہوگا اور کانوں تو پسینہ ہوگا، لوگ اس حالت میں 70 سال تک اذیت میں رہیں گے اور تنگ ہو کر کہیں گے، اس میں چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے یہود، کوئی بھی ہوگا، سب کے سب اس کیفیت سے ایسے عاجز آ جائیں گے کہ اب بس فیصلہ ہو، جنت میں جائیں، جہنم میں جائیں، جو بھی ہو جائے، اس مصیبت سے تو نکلیں۔ اصل ماجرا یہ ہو چکا ہوگا، اور اسی لیے میرے امام نے فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گی گر قیامت میں مان گیا۔ قیامت میں تو تم مانو گے نا،
چاہے مسلمان ہے وہ بھی آئے گا، چاہے کافر ہے وہ بھی آئے گا، سب کے سب اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان جائیں گے، سب کے سب جائیں گے، سب کے سب حاضر ہوں گے، پوری مخلوق جائے گی۔ یہ وہ پہلے منظر دیکھ چکے ہوں گے وہ۔ یہ تو ہمارے ہم تو عاجز ہیں اس سے۔ نہیں فون نہیں آ رہا، میں تو ہمیں ٹائم دکھ رہا ہوں، اثر بن جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا جب یہ کیفیت دیکھ چکے ہوں گے، اب ساری امت اس اپنے غم گسار نبی کی شفاعت پر آنکھیں لگائی کھڑی ہوگی۔ جو نیکوکار ہیں وہ تو گئے جنت میں، کیوں گئے؟ میرے آقا کے فرمان عالی کی وجہ سے گئے، بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ میرا نبی نہ فرماتا تو کیا ہے؟ آپ کو واقعی یاد نہیں، جبکہ ایک شخص نے جو کہ 500 سال تک وہ ایک پہاڑی پر عبادت کی تھی جو سمندر کے درمیان میں تھی، اور ہر طرف کھارا پانی تھا، بس وہ اس کے قریب ایک چشمہ تھا میٹھے پانی کا، اور ایک انار کا درخت رب العالمین نے اگا دیا تھا، اور جناب میری ہر روز کا ایک انار آتا، وہ کھاتا اور وہ جیتا، اور اس کے بعد پھر وہ رب کی بات کرتا۔ جب 500 سال کے مرنے لگا، رب کے بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میری روح اس کیفیت میں نکلے، میرا جسم میرا سر سجدے میں ہو اور میرا جسم اسی طرح سے رہے، قیامت تک رہے، مجھے سجدے میں بڑا کیف آیا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب بھی جاتا ہوں آسمان پر، جب بھی واپس آتا ہوں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اور دیکھیے غور کیجیے، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میرے آقا نے فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے عرض کیا قیامت کے دن وہ آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ، رب فرمائے گا اس کو میری رحمت کے سبب سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا بے عملی، میرے عمل کے ذریعے سے، رب فرمائے گا بے رحمتی، میری رحمت کے سبب سے۔ جب تکرار ہوگا، رب فرمائے گا اس کی ایک آنکھ کو ایک ترازو میں ڈالو اور باقی اعمال کو دوسری طرف، تو آنکھ والا ترازو نیچے ہو جائے گا اور جو اعمال والے ترازو اوپر ہو جائیں گے۔ ابھی تک تو نے میری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کیا ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ تیری عمل کے ذریعے سے؟ تو پیارے ساتھیوں، مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جتنے بھی 70,000 اور ہر ہزار کے ساتھ 70,000 یہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ صرف زمان مستحیل ہی ہے، اس وجہ سے جائیں گے جنت میں، اور کیوں جائیں گے؟ اور باقی گناہگار اس شفاعت پر آنکھ لگائے کھڑے ہوں گے۔ ہمارا غم گسار نبی ہے، کوئی نبی کا انکار نہیں کرے گا۔ اس امت پر صرف تمہارا رسول تم پر گواہ بنے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کسی اور کی گواہی نہیں آئے گی۔ یہ ذہن میں رکھو۔ پیارے بھائی، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری الحمدللہ حاضری ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں، میں مولانا صاحب سے بہت معذرت کرتا ہوں، یقیناً تاخیر ہوئی، اور اس کی تاخیر کی وجہ یہ بھی تھی کہ اصل میں وقت کا اندازہ نہیں تھا، اتنا وقت لگے گا۔ ہم 3.5 گھنٹے کے حساب سے ہم لوگ چلے تھے، تو اسی حساب سے ہم پہنچ گئے، لیکن اس حساب سے نہیں پہنچے، ہم 5 گھنٹے کے حساب سے پہنچے۔ یہ 1.5 گھنٹہ جو تاخیر ہوئی ہمیں، دراصل یہ اس طرح سے ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہم پر کرم۔ ہندوستان فضیلت ہو جائے، فٹافٹ پھر نماز پڑھنے دیں۔ وہ طلبہ تشریف لائیں جن کا درس ضامی کا